ایک انڈین پنجابی لڑکی ایک سکھ نوجوان سے معاہدہ کرتی ہے کہ آپ مجھے کینیڈا بھجواؤ، فرضی شادی کرتے ہیں، میں کینیڈا جاتی ہوں، میرے سارے اخراجات برداشت کرو اور کینیڈا جا کے میں آپ کو اسپاؤس ویزے پر کینیڈا بلوا لوں گی، لیکن ہمارا کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوگا کیونکہ ہم اصل میں شادی شدہ نہیں ہوں گے، ظاہر یہی کریں گے کہ ہم نے شادی کی ہوئی ہے۔ یہ جناب معاہدہ ہو جاتا ہے، دونوں کے گھر والے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی جو ہے نا اس کو باہر بھجوانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کو آئلٹس کروایا جاتا ہے۔ لڑکی گو کہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس لیے لڑکی پر انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا ایک دن ویزا لگ جاتا ہے، کینیڈا کا ویزا، اور وہ لڑکی کینیڈا چلی جاتی ہے۔ 2 سال تک وہ کینیڈا سے لڑکی اس لڑکے سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی۔ اس کے گھر والے اکثر اس کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کے کاغذات کے لیے کچھ کرو، لیکن وہ لڑکی ان کو جواب دینا پسند نہیں کرتی۔ یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اس لیے آپ دیکھیے گا کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ وہاں پر رہتی ہے، کام بھی کرتی ہے، پڑھتی بھی ہے، جیسا بھی صورتحال ہے۔ 3-3.5 سال بعد وہ واپس آتی ہے انڈیا، اور آ کے جو فیملی ہے لڑکے والی جنہوں نے اس کو بھجوایا ہوتا ہے وہ اس سے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ تو ہمارا اتنا پیسہ لگ گیا ہے لیکن آپ نے ہمارے لڑکے کو بھی نہیں لے کے گئی، اور ہمارا لڑکا پچھلے دنوں انتقال کر گیا۔ وہ چلے قدرت کا ایسے لکھا تھا، کوئی لڑکے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس لڑکی کے واپس آنے سے پہلے اس کو کوئی بیماری کی وجہ سے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی کیا کرتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے کہ ایسا ہے کہ چلے میں معذرت خواہ ہوں، میں بزی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وہاں پہ بڑی مشکل لائف ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بھولی نہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ میں اب شادی کر لیتی ہوں، آپ کے جو دوسرا بھائی ہے نا، مطلب یعنی کہ میرا دیور جو ہے، یعنی کہ جو کاغذی دیور تھا، یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اس سے شادی کر لیتی ہوں، اس کو لے جاتی ہوں۔ وہ گھر والے، لڑکے کے گھر والے پھر اس کے چکر میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ دوبارہ فرضی نکاح ہوتا ہے، جو بھی اس کا پروسیس ہوتا ہے امیگریشن میں دینے کے لیے سارے پیپرز بنوائے جاتے ہیں۔ لڑکی پھر چلی جاتی ہے کہ وہاں سے میں اس کو انویٹیشن بھیجوں گی، لیکن لڑکی پھر غائب ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے 20 واقعات ہیں جن پر آج کل کام ہو رہا ہے، اور لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ فرضی نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسپاؤس ویزے پہ ان کو باہر بھجواتے ہیں۔ وہ خواہ کینیڈا ہے، UK ہے، یا آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہو، ذرا سی بات بھی ان کو سچ لگتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی بندے کو تھوڑا سا لالچ دے دیں کہ یار ایسا ہے کہ 50 لاکھ روپیہ باہر جانے کا، چلے آپ مجھے 5 لاکھ دے دو، باقی مجھے بعد میں دے دینا، اور لوگ فوری طور پر 5 لاکھ دے دیں گے۔ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ کسی سے ویسے ادھارے پیسے مانگو نا کہ یار میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 10,000 روپیہ ادھار دے دو، میں آپ کو شادی کے بعد دے دوں گا، تو آخر تو نہیں پائی ساڈے کو ہے نہیں، ساڈے کو زہر کھان لی پیسہ نہیں، تینوں کتوں دئیے، ہے نہیں کوئی بھی پیسہ، ٹھیک ہے۔ جب اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو 1000 روپیہ نیوندرا پا کے آ جاتے ہیں، لیکن ایجنٹوں کو یا جال سازوں کو زمینیں بیچ کر، ڈنگر جانور بیچ کے، کوٹھے بیچ کے، گروی رکھ کے بھی دے دیتے ہیں کہ کسی طریقے نے سانو سمندروں پار کوئی لے جائے، اتنے جا کے بھاویں 10 سال جڑا نا کاغذ ہی نہ بنن اور اتنے ذلیل و خوار بندہ ہو جائے۔ دوستو، باہر جانے کے لیے جہاں پیسے کا لین دین ہوتا ہے، محتاط ہو جائیے، وہاں پر بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ باہر تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن بڑا ایک لینتھی اور لمبا پروسیس ہوتا ہے، باہر جانا ایزی نہیں ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے کہ جی میں منٹوں میں یا ایسے آپ کو بھجوا دوں گا، آپ سمجھ لیں کہ یہ بندہ کوئی سبز باغ دکھا رہا ہے اور پیسے لے کر رفو چکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی سی سٹوری تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔